السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید میں توحید کی اہمیت اور توحید کی اقسام کو ذکر کرنے کے بعد اب اسماء و صفات کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے صفت رحمت کے والے سے کچھ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام الرحمن اور اللہ کے بارے میں۔ تو آگے اب اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نام الرزاق، اس کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام مجرد نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی اندر صفت لیے ہوئے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام صفت سے خالی نہیں ہے، اس کا ایک معنی ہے، حقیقی معنی، تو وہی معنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جیسے الرزاق ہے، تو یہ اللہ کا نام ہے، اس میں صفت رزق پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رزق، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے عطا، وہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ صفت رزق کے ساتھ متصف ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت قوت اور صفت متانت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ المتین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے متانت کی، اس کا معنی بھی طاقت ہی ہوتا ہے، قوت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر اسم، ہر نام اللہ تعالیٰ کا یہ صفت کو مستلزم ہے۔ اہل سنہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بھی مانتے ہیں، صفات کو بھی مانتے ہیں۔ جو جہمیہ ہیں وہ اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں، اس کو بھی نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں، صفات کی تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اشعریہ اللہ تعالیٰ کی اسماء کو مانتے ہیں، صرف 7 صفات کو تسلیم کرتے ہیں، باقی کی تعویل کرتے ہیں۔ اب پڑھیے گا جی، باب قول اللہ تعالی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کون پڑھنے چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى العشري قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما احد اصبر على اذى سمعه من اللہ، کوئی بھی ایک زیادہ صبر کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ سے اس اذیت یا تکلیف پر جو سنی جاتی ہے۔ یدعون له الولد، وہ اس کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے۔ اب یہی یہاں رزق جو یرزقہم، یہ یہاں پہ اس کے ساتھ مطابقت ہے باب کی۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ کی صفت رزق جی۔ اب یہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اس صفت رزق کا ذکر ہے۔ صفت رزق سے ثم یعافیہم ثم ویرزقہم، یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، رزق دینا۔ اللہ صفت رزق کے ساتھ متصف ہے، لیکن
بالفعل اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کا رزق دینا اور بندوں کا رزق دینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اگرچہ بندوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ بندوں کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ آگے جو ذو القوہ المتین، یعنی قوت والا ہے، المتین، اور اس میں بھی اس کو بھی قوت ہی کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ المتین جو ہوتا ہے اس کے اندر ایسی قوت کہ جو ہمیشہ کے لیے کسی کو قوت ہو، کبھی بھی اس کے اندر زوال نہ آیا ہو، ہمیشہ سے ہی وہ، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اور کبھی بھی وہ عاجز نہ آیا ہو کسی چیز سے۔ تو اب جو ذو القوت اور المتین کا بھی بعض نے استدلال یہ کیا ہے کہ اسبر سے، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ بھی صبر کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انسان کئی بار مجبوری میں صبر کرتا ہے، کئی بار اس کے اندر اس کو کہہ لیں کہ صبر کرنے کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اتنی قوت اور پاور کے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو اگنور کرتا ہے، ٹھیک ہے، باوجود سے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی پاور کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کنٹرول کرنا، یا اللہ تعالیٰ کا یہ کنٹرول تو لفظ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا صبر کرنا کما یلیق بجلالہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قوت اور متین ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ آگے جی۔ باب قول اللہ تعالی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بیان کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس وہ ظاہر نہیں کرتا غیب کو کسی ایک پر بھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، اور وہ اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہیں وہ دیتی ہے مگر اس کے علم میں ہے۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف مت کا علم لوٹایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ کے صفت علم کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ۔ انسانوں کو جاننے کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بغیر احتیاج کے عالم ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ عالم الغیب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے حاضر اور غیب ہی ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو غیب تو ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، یعنی جو چیز عام لوگوں سے، مخلوق سے چھپا کے رکھی ہے اللہ نے، اس پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اللہ مگر اللہ من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو اللہ چاہتا ہے اس کو غیب کی بعض چیزوں پر مطلع کرتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ غیبی امور میں ان کو بذریعہ وہی خبر دے دیتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا کی نفی نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی رسول کے غیب سے متصف ہونے کی، یا عالم الغیب علم غیب سے متصف ہونے کی کا اس بات ہوتا ہے، کیونکہ غیب پر مطلع کرنا یا مطلع ہونا، اس سے عالم الغیب ہونا مراد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا علم غیب ہے، اللہ علم رکھتا ہے، صفت علم کے ساتھ عالم ہے۔ اور پہلی آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے، دوسری آیت میں بھی ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص قیامت کے علم کا ذکر کیا، یعنی قیامت کا علم ان علوم میں سے ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی پر منکشف نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ غیب کا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس طرح وَأَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا وحی کی صورت میں، بعلم ہی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جانتے ہوئے اللہ نے اتارا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ ہی اتر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ وہ اترا ہے۔
اس طرح وما تحمل من انثى، جو بھی مؤنث مادہ وہ حمل اٹھاتی ہے، ولا تضع، اور نہیں وہ، نہیں، وما تحمل من انثى ولا تضع، اور نہیں حمل اٹھاتی، نہ ہی وضع کرتی حمل کو، مگر بھی علم ہی، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، یعنی اللہ کو بالکل علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں ہوتا۔ اس طرح الیہ یرد علم الساعہ، اللہ کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، یعنی سارے لوگ اس میں جو ہے وہ منہمک ہونا چاہیں قیامت کے علم میں، تو اس کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ آتا ہے، یعنی کسی کو اس کا علم نہیں، اس کو اس کا علم، اس کی معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، نہ جبریل کو، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، واللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے، مطلب بھی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے جی۔ قال یحییٰ، یحییٰ ایک نحوی ہیں، یحییٰ بن زیاد، کہتے ہیں الظاہر علی کل شیء علما، کہ وہ ہر چیز پر ظاہر ہے، علماً علم کے اعتبار سے، والباطن علی کل شیء علما، اور وہ ہر چیز پر باطن ہے، ہر چیز، بالباطن علی کل شیء علما، علم کے اعتبار سے، تو علم اس کی جو تعبیر ہے ظاہر اور باطن کی، حدیث کے اندر ہی آ گئی ہے، اللہم انت، اللہم کیا ہے، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ہاں وأنت جی، الآخر اللہم فليس انت بعدك الاول شيء وأنت فلیس الرب قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یہ دون کا اور فوق کا، یہ اس کی اصل تعبیر ہے، تو یہ علم کے اعتبار سے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے فوقیت رکھتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے ذات کے اعتبار سے بھی ہر چیز پر فائق ہونا یا بلند ہونا یہ معلوم ہے بہرحال۔ یہ اصل میں جو صورت حشر ہے نا، اس کی آخری آیات کی، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ اشارے کر رہے ہیں، اس پہ جو الباطن اور ظاہر کا لفظ جو آیا ہے اس سے کیا مراد ہے جی۔ پڑھیے گا جی، کون پڑھیں گے؟ جی وعلیکم السلام۔ پڑھیں جی۔ السلام عليكم. وعلیکم السلام۔ قال الإمام حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، غیب کی چابیاں پانچ ہے، لا يعلمها إلا الله، ان کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی اور، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، نہیں جانتا کوئی کہ رحم یعنی کہ عورتوں کے رحم کم یا زیادہ کس میں ہوتے ہیں سوائے یہ اللہ جو کے، کمی پیشی ہوتی ہے رحم مادر میں، وہ اسے جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جی۔ وما يعلم ما في غد الا اللہ، اور نہیں جانتا کہ کل کیا ہے، کل اگلے دن میں کیا ہے سوائے اللہ کے، ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ، اور کوئی ایک نہیں جانتا کہ کب آئے گی بارش سوائے اللہ کے، ولا تدری نفس بأي ارض تموت الا اللہ، اور نہیں جانتی کوئی جان کس زمین میں اس کی موت ہوگی سوائے اللہ کے، ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، اور نہیں جانتا کوئی کب قائم ہوگی قیامت سوائے اللہ کے۔ اب یہ اس کے اوپر ویسے بات ہماری ہو چکی ہے، یہ علوم خمسہ اللہ نے اس کے اوپر کسی کو دسترس نہیں دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پر بین دلیل ہے جی۔ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فقد كذب، جو آپ کو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ کہا، حالانکہ رب کہتا ہے وہ یقول لا تدرکه الابصار، اس کو نگاہیں ادراک، اس کا نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ومن حدثك انه يعلم الغیب، اور جو تمہیں یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے یا جانتے ہیں، فقد کذب، تو اس نے جھوٹ کہا،
وہ یقول، حالانکہ اللہ کا فرمان ہے، لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی غیب کو نہیں جانتا۔ یعنی اب اللہ کے علم کا یہاں اس بات ہے، اللہ کے علم غیب کا اس بات ہے اس حدیث کے اندر، جو کسی کے لیے بھی غیب کا دعویٰ کرے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرے تو بھی وہ جھوٹا ہے، تو کسی اور کے لیے کرے تو بالاولیٰ جھوٹا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیبی امور کی خبر بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، یعنی حقیقتاً غیب جانتے تھے، مطلب غیبی امور کے پر مطلع ہونا، اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، یہ والا مراد نہیں ہے، یہ مطلق غیب کی جو غیب ہے وہ جانتے تھے، آپ کا یہ خاصہ تھا، تو وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اتنی واضح نص ہونے کے باوجود اگر کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ عالم الغیب ہیں، تو وہ اس حدیث کی روح سے جھوٹا ہے۔ یہ صفت لوگوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے بلکہ عام امتیوں کو بھی، بلکہ بعض بدبختوں نے جانوروں اور جمادات تک کو یہ خوبی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ دے دی ہے۔ ما قدر اللہ کا حق کا قدری، انہیں اللہ کی قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ باب قول اللہ تعالی السلام المؤمن، یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری اور تیسری صفت ہے، پیچھے یعنی واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اس میں السلام المؤمن آتا ہے۔ السلام یعنی سلامتی والا، مطلب کہ دوسروں کو سلامتی فراہم کرنے والا، المؤمن امن دینے والا، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ صفت سلم اور صفت امن کے ساتھ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کا نام السلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نام المؤمن ہے، تو جو اگر کسی اور کا نام سلام رکھ دیا جائے یا مومن رکھ دیا جائے، یا جس طرح ہم مومن کہتے ہیں، تو اس سے وہ والا اللہ تعالیٰ والا نام مراد نہیں ہے، یہ صرف اسمی مشارکت ہے، حقیقی مشارکت، معنوی مشارکت نہیں ہے۔ جی قال الإمام حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، کہ پیچھے نماز پڑھتے تھے، فنقول السلام علی اللہ، پھر ہم کہتے تھے اس میں السلام، سلامتی ہو اللہ پر، فقال النبی صلی اللہ علیہ کہتے وسلم، تو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تشہد کے اندر ہم کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ، جہاں ای النبی آتا ہے نا، وہاں ہم کیا کہتے تھے؟ السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، علی میکائیل وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی جی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ ہی سلام یعنی سلامتی پہنچانے والا اور ایوب سے سالم ہے، ولیکن قولو، اور کہو، لیکن تم یہ کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تحیات اور صلوات اور طیبات اللہ ہی کے لیے ہیں، تحیات السلام علیکہ، تمام کلی باتیں، و صلوات تمام فعلی باتیں، و طیبات تمام مالی باتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر کہو کہ سلامتی ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمت بھی اور اللہ کی برکتیں بھی، پھر کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جی بالکل واضح ہے، السلام اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ ان اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام یہاں اس کا اس بات ہو رہا ہے، اللہ پر سلام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری سلامتی کی ضرورت نہیں، وہ تو خود دوسروں کو سلامتی فراہم کرنے والا ہے۔ جی واضح ہے، جی بالکل بالکل مطابقت واضح ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت سلام یہ ثابت ہے۔ باب قول اللہ تعالی مالک الناس، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے وہ ساری انسانیت کا مالک ہے، بادشاہ ہے، فیہ ابن عمر یا فیہ ان ابن عمر میرا خیال ہوگا،
اس میں ابن عمر کی حدیث ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آگے آئے گی جا کے اسی کتاب کے اندر آگے جا کے آ رہی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ تو یہی کہتے ہیں۔ جی پڑھیے گا اس میں۔ قال الإمام حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زمین کو لپیٹ لے گا یا مٹھی میں لے لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمانوں کو لپیٹ لے گا، ثم يقول، پھر کہے گا، انا الملک، میں الملک بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ وقال شعیب والزبیدی وابن مسافر واسحاق ابن یحیی عن الزہری عن ابی سلمہ، انہوں نے ابی سلمہ یہاں کے واسطے سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ملک ثابت ہو رہی ہے، ملک الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کا مالک ہے، تو صفت ملک اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کو مستلزم ہے، قوت اور قدرت کو مستلزم ہے، اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ دیکھو تمہاری ساری جو بادشاہیں تھیں، بادشاہتیں تھیں، وہ میں نے انگلیوں پر لپیٹ لی ہیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا، جس طرح دوسری روایت میں آیا ہے۔ تو پھر کہے گا کہ یہ تمہاری بادشاہ میرے ہاتھ میں ہیں، بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں تو زمین کے بادشاہ کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، یعنی ان کی بادشاہی تو لپیٹی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کامل بادشاہت اور کامل ملک کا ذکر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے صفت ملک کے ساتھ، حقیقی ملک اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لمن الملک اليوم، اللہ بھی کہے گا نا قیامت میں، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک زبردست رب کے لیے ہی ہے۔ جی اب قول اللہ تعالی وهو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، یہ اسی آیت کا حصہ ہے نا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام، یہ سارا آ گیا۔ ہمارا رب پاک ہے، رب العزتی جو عزت کا رب ہے، وللہ العزت ولرسولہ، اللہ کے لیے عزت ہے اور رسول اس کے رسول کے لیے بھی عزت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں عزت اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عزت ہے، اس کا اثبات کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عزیز ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام عزیز ہے، تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے بصفته العزہ، عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزہ کا ذکر کیا ہے۔ جی ومن حلف بعزت اللہ و صفاتی، اور اس بارے میں کہ جو اللہ یا اس کے صفات کے ساتھ، یا اللہ کی عزت یا اللہ کی صفات کے ساتھ حلف اٹھائے۔ اللہ کی عزت کے ساتھ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، اور اللہ کی دیگر صفات اس کے ساتھ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی عزت انسان کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے، لیکن عزت میں فرق ہے۔ اللہ کی عزت کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے قوت، تو غلبہ، قوت، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز ہے یہ صفت کمال ہوتی ہے، ہر چیز جو صفت ہوتی ہے وہ کمال کی ہوتی ہے۔ انسان کی جو صفت ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی صفت ناقص ہوتی ہے۔ جی وقال انس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تقول جہنم قط قط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جہنم کہے گی قیامت کے دن بس بس۔ یہاں معلق ذکر کر دیا، آگے جا کے جو موصول بھی ذکر کیا ہے، وقال ابو ہریرہ، وعزتک، ہاں جی، وعزتک اے رب تیرے عزت کی قسم۔ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر اہل النار دخولا الجنہ، ایک آخر میں ایک آدمی رہے گا جنت اور آگ کے درمیان، جو جنت جو اہل نار میں سے جنت میں آخر میں داخل ہوگا، آخری جو فیقول، وہ جنتی کہے ہے نا، گا،
جہنمیوں میں سے نکالا جانے والا آخری بندہ اور جنت میں داخل کیا، یعنی جہنمیوں میں سے نکالا جانے والا آخری بندہ اور جنت میں داخل کیا جانے والا آخری بندہ، اس کا ذکر کیا کہ وہ اکیلا رہ جائے گا، ایک ہی رہ جائے گا جہنم کے اندر، جنت اور جہنم کے درمیان میں، کہ نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں ہوگا، تو وہ آخری بندہ ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ رب صرف، جی کہے گا اے اللہ پھیر دے وجہی عن النار، میرے چہرے کو آگ سے، لا وعزتک لا اسألک غیرہ، قسم تیری عزت کی اس کے بعد کچھ اور نہیں پوچھوں گا، کوئی اور ہاں، ابھی چیز اس نہیں میں مانگوں گا۔ ایک بڑی مزیدار حدیث ہے جو آخری جنتی ہے نا، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہے گا اللہ میں دوبارہ نہیں سوال کرتا، لیکن پھر وہ سوال کر دے گا، تو بخاری کے اندر یہ ایک تفصیلی حدیث آتی ہے جس کی طرف اشارہ امام بخاری کر رہے ہیں، جی قال ابو سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ لک ذلك وعشرة امثالہ، اللہ کہے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی ہے، اس کی مثل 10 گنا ہے۔ یعنی یہ ہے نا کہ جب وہ کہے گا نا، خواہش کرے گا اللہ بس ایک بار مجھے نا جہنم سے نکال کے نا جنت کے قریب کر دے، اللہ قریب کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ لے گا کہ دوبارہ تو اور سوال نہیں کرے گا، جنت کے قریب کرے گا، جنت کی خوشبوئیں اور اللہ جنت کی جو ہے نا نعمتیں اس کو نظر آئیں گے، کہے گا اللہ بس دروازے کے پاس کر دے، بالآخر کہے گا کہ مجھے جنت میں داخل ہی کر دے، خواہش کرے گا، یعنی بار بار وعدہ خلافی کرتا جائے گا، اپنے جو وعدہ کیا ہوگا اس نے کہ دوبارہ میں سوال نہیں کروں گا، تو بالآخر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا اور کہے گا کہ خواہش کار کتنی جنت لینا چاہتا ہے، تو بڑی وہ پہنچ کے خواہش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تجھے اتنی اور اس سے 10 گنا زیادہ تجھے تیرے لیے، وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مذاق نہیں میں کرتا، تیرے لیے 10 گنا زیادہ زمین و آسمان کے برابر، تو اتنی جنت یہ آخری جنتی کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اول فرصہ جنت میں داخل ہونے والا مشمار فرما دے۔ تو قال ایوب کیا کہتے ہیں؟ وعزتی کا لا غنا بی ان برکتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے کہ لا غنا بھی مجھے، یعنی میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ان برکتی کا تیری برکتوں سے، تیری برکت سے میں بے نیاز بے پرواہ نہیں ہو سکتا، پڑھیے جی آگے۔ یہ دو حدیثیں پڑھتے ہیں اور بس۔ قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے عزت کے واسطے سے، یا میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ تیرے بغیر کوئی بھی معبود برحق نہیں، تو وہ ہے جس کو جو مرتا نہیں اور جن اور انس مرتے ہیں۔ تو تجھے موت نہیں آئے گی، زمینوں کو موت آتی ہے، تو یہاں پناہ کس چیز سے مانگی ہے؟ ابھی عزت کا، اللہ تیری عزت کے وسیلے میں پناہ لیتا ہوں، تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزہ ہے، ورنہ غیر اللہ سے پناہ لینا تو جائز ہی نہیں ہے، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ اللہ کا غیر نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ یہ جو ہے نا مقابلتاً کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ اللہ کا غیر نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اصلاً تو یہ فرق ہی یعنی یہ اصطلاح ہی درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بس اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، یہ بعد میں جب لوگوں نے شروع کیا نا کہ صفات اور ذات یہ جدا جدا ہیں، اللہ کا غیر ہیں یا اللہ کا عین ہے، تو جب اس فرق کیا تو پھر جو ہے بعض اہل سنہ نے جو کہا کہ یہ صفات اللہ کا عین ہے، اللہ کا غیر نہیں ہے، یعنی اللہ سے جدا نہیں ہے، غیر کا مطلب کہ بائن، اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہے، تو اصلاً تو یہ اصطلاح جو ہے یہ بعد کی ہے، اختراع ہے، یہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے عام طور پہ، تو لیکن چونکہ جو لوگ اگر اس کے مقابلے کے اندر کچھ غلط کریں تو اس کو پھر اس معنی کے اندر جواب دیتے ہوئے اس کے مقابلے میں غیر کہا جائے، اول تو ہمیں یہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جی بس، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، جی کم از کم اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہے، جی قال حدثنا حرامي قال شعبة عن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار، ہے کہ
نہیں مسلسل لا یزالو ہے ڈالا آپ کے پاس؟ جائے گا قیامت آگ میں. نہیں آپ کے پاس یہ جی کیسے ہے شیخ. لفظ؟ لا یزالو کا لفظ ہے یہاں؟ سب آپ کے ارے سامنے بھی ایسا ذرا میرے جی سامنے نسخے میں لکھا ہے شیخ. نہیں، جی شیخ صاحب میرے سامنے لکھا ہے لا یعنی کہ کتاب جو ہم نے کھولا ہوا ہے آپ کے پاس بھی یہی نہیں نہیں؟ ہے. انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یلقا فی النار، آگ میں ڈالا جا رہا ہوگا، یعنی آگ میں بندوں کو پھینکا جاتا رہے گا. تو وقال علی، آگے پھر مزید الفاظ بیان کیے ہیں دوسرے راوی نے. وقال علی خلیفۃ قال حدثنا یزید بن زرعین قال حدثنا سعید عن قتادة عن انس وعن معتمر سمعت ابی عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال یلقا فیہا، کہ بدستور جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، یعنی لوگوں کو پھینکا جا رہا ہوگا. وتقول، اور وہ جہنم کہے گی حل میں مزید، کیا اور کوئی ہے، مزید ہے، یعنی وہ خواہش کرے گی کہ مجھے اور دو، مجھے اور دو. اور کہے گی اللہ تو نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں لامن ان جہنم جہنم لام لان جہنم من الجنتی والناس من اس طرح ہی ہے جی، اس طرح کی کوئی آیت ہے؟ اب سمجھ نہیں آ رہی؟ لام لان جہنم من الجنتی. والناس اجمعین. ہاں جی، والناس اجمعین، کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے. تو وعدہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرائے گی، اللہ تعالیٰ وہ مزید، یعنی خواہش کرتی رہے گی حل میں مزید، اور ہے اور ہے اور ہے. جب وہ بس نہیں نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ پھر حتیٰ یضع فیہا رب العالمین قدمہ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے. اب یہ کیسے رکھیں گے، اس کی صفت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدم ہے. کیسا ہے اللہ کا قدم، کتنا بڑا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اس میں اب یہ حقیقت پر معمول ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ اس کو جناب مجاز پر معمول کر دیں کہ حقیقت اللہ تعالیٰ قدم اپنی جہنم میں نہیں رکھے گا. اور یاد رکھیں کہ یہ جہنم کے اندر جب فرشتوں کا ہونا یا اللہ کا قدم رکھنا، یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں جو فرشتے مقرر ہیں، جس طرح کل ذکر کیا تھا 19 فرشتے، تو وہ ان کے لیے جہنم نہیں ہے، ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہے، کہ تو ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وہاں قدم رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کو بھرنے کے لیے ایسا کرے گا. حتیٰ یضع فیہا رب العالمین. جی پڑھیے جی. حتى يضع فيها رب العالمين رب العالمین قدمہ، یہاں تک کہ اللہ اس میں اپنا قدم رکھے گا. فینزوی بعضها الى بعض، تو جہنم کا بعض کی طرف لپٹ آئے گا. ہاں جی، ثم مل جائے گا، تقول، پھر کہے گی، اس کا مل ایک جائے حصہ گا. دوسرے حصے کے ساتھ چپٹ جائے گا یا مل جائے گا، یعنی ثم بھر جائے تقول، گی پھر پوری کہے طرح، گی، پوری طرح بھر جائے گی. جی. قد بہت بہت، عزت کا، تیرے عزت کی قسم، اور کرم کو، تیرے کرم کی قسم، بزرگی کی قسم. اس کی اللہ تعالیٰ کی عزت سے عزت اور صفت کرم ثابت ہو گئی ادھر. اللہ تعالیٰ کریم ہے بصفتہ الکرم، اللہ عزیز ہے بصفتہ العزہ. ولا آجی آگے جی. لا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا، اور جنت زیادہ ہی باقی رہتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے یعنی ایک جنت جو ہے نئی. نا وہ خالی رہے گی، اس کے اندر بندے پورے نہیں ہوں گے، وہ خالی رہے گی. اگر تفضول کا مطلب فاضل بچ جائے گی، اضافی رہ جائے گی اس کے اندر جگہ. تو حتیٰ ینشی اللہ لہا خلقا، جب یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مخلوق پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، نئی مخلوق پیدا کرے گا اس وقت جو ہوگی. تو فَيُسْكِنَهُمْ فضل الجنت، اللہ تعالیٰ پھر انہیں باقی ماندہ جنت کا جو حصہ ہوگا یا جگہ ہوگی وہاں ٹھہرائے گا، کیونکہ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے نا، تو اس حصے کو بھی پھر بھر دے گا اللہ تعالیٰ. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جنت اور جہنم
یہ حقیقتاً وجود رکھتے ہیں، یہ مجازی چیز نہیں ہے، حقیقتاً ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قیامت ان کی جو ہے، ان کی وسعت ہے، ان کی لمبائی اور چوڑائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کہہ لیں کہ ماتحد ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ کوئی سوال ہے جی؟ چلیں پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں جی۔ باقی انشاءاللہ شام کو، رات کو پھر انشاءاللہ کلاس ہوگی بھاری ہی کی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ دوسری جو بدایات کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔